السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شوہر سے دل برداشتہ بیوی کی دردناک موت کی سچی کہانی، جو اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر عبرتناک موت کا شکار ہوئی۔ دردناک موت۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک تنگ و تاریک کمرے میں آئے ہوئے اسے چند ایام ہی ہوئے تھے۔ وہ 10 بائی 10 فٹ کا کمرہ تھا جس میں نزہت کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے سر پر قتل کا الزام تھا جو بالآخر اپنے انجام کو پہنچا، اور تمام ثبوت و گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت نے اسے مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس نے اس تنگ و تاریک کمرے میں چند ایام نہ جانے کس طرح گزارے تھے۔ وہ قید و بند کی صعوبتوں کی عادی نہ تھی۔ در و دیوار پر سیم نے ماحول پر ایک عجیب سی کثافت بھری بدبو پیدا کر رکھی تھی، اور فرش کی اینٹیں جا بجا اکھڑی پڑی تھیں۔ سرکاری بجٹ باقاعدگی سے جیل خانہ جات کے محکمے کو دیا جاتا تھا، لیکن نہ جانے وہ بجٹ کس مد میں خرچ ہوتا تھا۔ اس بجٹ کا آڈٹ ہر سال ہوتا، مگر کبھی کسی ذمہ دار والے منصب کے فرد نے جیل کا دورہ کرنے کے بعد بھی قیدیوں کی حالت زار پر توجہ نہ دی تھی۔ صاحب اختیار لوگوں نے بھی کبھی زحمت گوارا نہ کی کہ وہ زمینی حقائق پر ایک اچٹی نظر ہی ڈال لیں۔ موسم خزاں کا آغاز ہو چکا تھا۔ در و دیوار کی سیم کی بدولت ان قیدیوں کے کمروں میں سردی معمول سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہیں پتلا دبلا سا ایک بچھونا دے دیا جاتا تھا۔ ان زمینی بستروں میں بھی زمین سے اٹھتی ہوئی ٹھنڈک کی شدت کو کم کرنے کی صلاحیت نہ تھی۔ نزہت کی آنکھیں ہر وقت سیم سے بھری درد و دیوار کی جانب تکتی رہتی تھیں۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کال کوٹری سے فرار حاصل کرنے کا نت نیا منصوبہ سوچتی رہتی، لیکن اس کا دماغ جیسے معاف ہو چلا تھا۔ کوئی مؤثر منصوبہ اس کے دماغ میں بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر کئی منصوبے اپنے دماغ میں تراشتے تراشتے اس کا دماغ بوجھل اور ہلکان ہونے لگتا، تو وہ اپنے وجود کو سمیٹ کر بیٹھ جاتی، اور یوں اس کا یہ تمام وقت اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے گزر جاتا۔ یہ جیل کتار در کتار کمروں پر محیط تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب وہ پرائمری اسکول کی طالبہ تھی تو ایسے ہی کتار در کتار ایک رو میں تعمیر شدہ کمرے اس کے اسکول میں ہوا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں داخلی دروازہ موجود تھا، اور اس جیل خانے میں ہر کمرے میں داخلی دروازے پر سلاخیں تھیں۔ اسکول میں اس کے کمرے کی ایک جانب کی دیوار پر بڑے سے روشن دان اور کھڑکیاں ہوا کرتی تھیں، جبکہ یہاں سلاخوں والے محض 2 روشن دان تھے، جو کہ فرش سے 10 فٹ کی بلندی پر بنائے گئے تھے۔ حکومتی سرکار نے بس اتنا احساس کر رکھا تھا کہ قیدی ہوا کی آمد و رفت بند ہونے کی بنا پر حبس دم کا شکار نہ ہوں، اور تازہ ہوا کا گزر ان مضبوط سلاخوں والے روشن دانوں سے ہوتا رہے۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گمسم بیٹھی تھی کہ صفائی کی غرض سے نعمان جیل کی کال کوٹری کے دروازے پر کھڑا اسے دکھائی دیا۔ وہ اس جیل کا سب سے پرانا خاکروب تھا۔ اسے اس جیل کی خاکروبی کرتے ہوئے اب پورے 30 سال بیت چکے تھے۔ نعمان کے ہمراہ ہمیشہ ایک سپاہی ہوتا، جس کے ہاتھ میں بہت سی چابیوں کا گچھا ہوتا تھا۔ سپاہی نے نزہت مسیح کی کال کوٹری کا سلاخ دار مرکزی دروازہ ایک چابی گھما کر کھول دیا۔ نزہت نے ایک حقارت بھری نگاہ سپاہی کی جانب ڈالی، جس نے نزہت کی اس ادائے حقارت کو نظر انداز کرتے ہوئے نعمان کو ٹرالی سمیت کوٹری میں داخل کرنے کے بعد دوبارہ سلاخ دار زنگ آلود دروازے کو بند کر دیا۔ گڈ ڈے نزہت، نعمان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ گڈ ڈے۔ وہ محض یہ کہہ کر خاموش رہی۔ نعمان اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نعمان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ اسے اس کام کا شوق تو نہیں تھا، لیکن اب اس کی عمر کی 48ویں خزاں چل رہی تھی۔ اب وہ گویا اس کام کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے سوا اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ کام کے دوران کن انکھیوں سے نزہت کی جانب بھی دیکھا کرتا تھا۔ وہ عورت ذات تھی،
لیکن نعمان کے اس طرح کنکھیوں سے اسے دیکھنے سے غافل نہ تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بہت ہی ہولے سے بولی تھی تاکہ باہر چہل قدمی کرتے سپاہی تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ نعمان نے نفی میں سر کو ہلایا، گویا کہہ رہا ہو کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ پھر وہ پوچھا فرش پر پھیرتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ جگہ دینا پلیز، اس نے آہستہ آواز میں نزہت سے کہا۔ وہ بہت ہولے سے اس کے قریب سے گزری اور کھسر پھسر کے سے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کیا باتیں؟ کرو۔ نہیں، اکیلے میں۔ ہم اکیلے ہی ہیں، تم بات کرو۔ وہ باہر گھوم رہا ہے، اور اگر اس نے سن لیا تو؟ نزہت نے جیل کی کال کوٹریوں کی چابیاں تھامے سپاہی کی جانب باہر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اب بھی اس سپاہی پر سبت تھیں۔ وہ کچھ نہیں سن رہا، تم اپنی بات کرو۔ نعمان نے صفائی کی اشیاء لوازمات سے بھری ٹرالی سے اس مرتبہ پانی سے بھری بالٹی کو اٹھایا اور کوٹری کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اسے اب فرش پر نیم گیلا پوچھا لگانا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے؟ اسی لیے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ نہیں، تم نے مجھے ابھی بتایا تو میرے علم میں آ گیا۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں، ہر جرم کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں۔ ان محرکات کا دوسرا نام انسانی جذبات ہوتا ہے۔ جب قانون انسانی جذبات کو نہیں مانتا اور سزا سنا دیتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ تم سے قتل کرنے کی وجہ پوچھوں؟ تم مجھے ایک سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ نزہت نے اسے دعا دی۔ خداوند تمہارے ساتھ بھی ہو، آمین۔ پھر کچھ دیر دونوں میں ایک خاموشی طاری رہی۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نزہت نے یکدم ایک غیر متوقع سوال نعمان سے کیا۔ وہ اس کی ذاتیات تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے میری ذاتیات سے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتی، نعمان نے نزہت پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہے، وہ دھڑلے سے بولی۔ وہ کیسے؟ تم میرے خداوند کے کنبے کے ایک فرد ہو، ہمارا دھرم و مذہب ایک ہے، اور یوں ہمیں ایک دوسرے کے متعلق جاننے کا حق حاصل ہے۔ تم بھول رہی ہو ہم اس وقت چرچ میں نہیں ہیں، بلکہ ایک سرکاری جیل میں موجود ہیں۔ یہ حق ہمیں صرف خداوند کے گھر میں حاصل ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، سمجھیں۔ نعمان قدرے ناگواری کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کوٹری کی سلاخوں کے اس پار کھڑے پولیس اہلکار کی سمت بھی دیکھا جو نہ جانے اب کہاں جا کھڑا تھا۔ بالآخر وہ سپاہی نعمان کو نظر آ ہی گیا۔ وہ اس کوٹری کی سلاخوں سے 20 فٹ دوری پر جا کھڑا ہوا تھا، جہاں موسم خزاں کی بھلی لگتی دھوپ میں وہ ایک سگریٹ ہاتھ میں لیے اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سپاہی کی پیٹھ ان دونوں کی جانب تھی۔ یقیناً نعمان اور نزہت کے مابین ہونے والی گفتگو اس کی سماعتوں سے نہیں ٹکرا رہی تھی۔ وہ ہمیں نہیں سن سکتا، لیکن ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، اور غور سے سنو جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیل ہو یا کنیسہ، خداوند ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا رشتہ ہر جگہ برقرار رہتا ہے۔ کہنا کیا ہے تمہیں؟ جلدی کہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تبھی نزہت نے اس سے کہنا شروع کیا۔ تم کنیسہ جاؤ گے، وہاں فادر پطرس سے ملنا، میرا سلام کہنا، اور ان کے پاس چرچ میں اپنے آپ کو کنیسہ کا رکن درج کرواؤ، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ مجھے 2 عدد گرم موٹے بچھونے بھجوا دے، کیونکہ یہاں بہت سردی ہے۔ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اس کی قانوناً اجازت ہے۔ تم کنیسہ میں جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کرواؤ، بس۔ لیکن میں فادر پطرس کے کنیسہ میں اپنی رجسٹریشن کیوں کرواؤں؟ اس مرتبہ نعمان نے تحیر بھری نظروں سے نزہت کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم جب ان کے کنیسہ کے ممبر بن جاؤ گے تو تم میرا پیغام ان کو دینا کہ مجھے وہ اپنے خاص اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جیل میں خاکروب کے طور پر پے رول پر جاب دلوا دیں۔
تاکہ میں دن کے اوقات میں تمہارے ساتھ جیل کی اس 4 دیواری میں ہی صحیح، لیکن کم از کم اس کال کوٹری سے باہر آزادانہ نکل تو سکتی ہوں نا۔ میرا دم گھٹتا ہے اس کال کوٹری میں۔ واہ، آئیڈیا تو بہت خوب ہے۔ اس معاملے میں فادر یقیناً تمہاری مدد کریں گے اور میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ نعمان کچھ سوچتا ہوا بولا، البتہ 2 عدد گرم موٹے بچھونے میں شام تک تمہیں دے جاؤں گا، ان کی فکر تم نہ کرنا۔ رہی بات اجازت کی تو وہ میں جیلر صاحب سے لے لوں گا۔ تمہارے ساتھ خداوند بھلائیاں کرے۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، جیسا کہ اپنے خداوند پر، اور مجھے بھی تم پر۔ وہ سر جھکا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے بالٹی اٹھا کر ٹرالی میں واپس رکھی اور ٹرالی گھسیٹتے ہوئے کوٹری کے واحد سلاخدار دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کام ختم۔ حسب معمول اس نے سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سپاہی نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ نزہت کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کوٹری کا دروازہ ایک چابی کی مدد سے کھولا اور نعمان وہاں سے سپاہی کے ہمراہ اگلی کوٹری کی سمت روانہ ہو گیا۔ کنیسہ کے بڑے پادری فادر پطرس نے اپنے اثر و رسوخ کی بدولت نزہت کے لیے جیل کے اندر ہی ملازمت کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسے زنانہ خاکروبی کے فرائض سونپ دیے گئے تھے۔ چونکہ نعمان اور نزہت اب ایک ہی کنیسہ کے رکن تھے، اس لیے کہ نعمان نے فادر پطرس کے کنیسہ میں رکنیت اختیار کر لی تھی، اور یہ سب اس نے نزہت کے کہنے پر کیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن نعمان کو نزہت پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا تھا اور اسی قتل کرنے کی پاداش میں اسے اس جیل میں عمر قید کی سزا کاٹنی تھی۔ وہ تو بھلا ہو اس دور حکومت کا کہ اب قتل کی سزا پھانسی نہیں تھی، ورنہ نزہت اپنے شوہر کو قتل کرنے کی پاداش میں کب کی پھانسی کے پھندے پر لٹک گئی ہوتی۔ آج وہ دونوں مل کر کوٹری در کوٹری صفائی ستھرائی کا کام کر رہے تھے۔ جیلر نے دونوں کو ساتھ میں ہی اپنے فرائض منصبی کی تکمیل کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یوں نعمان کو ایک ساتھی مل گیا تھا جس پر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ پولیس کا سپاہی بھی اب ان پر کڑی نظر نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اب نعمان کسی بھی کال کوٹری کی صفائی کی غرض سے تنہا نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ نزہت بھی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ معروف بات ہے کہ 1 سے بھلے 2، لہٰذا اب وہ 2 تھے۔ نزہت کو جیل کے پے رول پر جز وقتی ملازمت مل گئی تھی۔ دونوں اب ایک ہی کنیسہ کے رکن تھے اور ایک دوسرے کو بھلے طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ دھوبی گھاٹ کہاں ہے؟ نزہت نے نعمان سے دریافت کیا۔ وہ اس وقت ایک کوٹری کی سیم زدہ دیوار پر جھاڑو سے سیم جھاڑ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں دھوبی گھاٹ سے کیا غرض؟ بس مجھے بتاؤ کہ دھوبی گھاٹ کہاں ہے؟ دھوبی گھاٹ کی گاڑی آتی ہے؟ فی الوقت جیل میں کوئی دھوبی گھاٹ نہیں ہے۔ کب آتی ہے؟ مطلب کس دن؟ نزہت نے سوال کیا تو نعمان نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ 2 ہفتوں میں 1 مرتبہ، بدھ کے روز۔ یہ کہہ کر نعمان نے نزہت کی جانب ترچھی نظریں ڈالتے ہوئے کہا، تم دھوبی گھاٹ کے متعلق کیوں دریافت کر رہی ہو؟ بس یوں ہی۔ نزہت نے لاپرواہی سے اپنا سر ہلایا اور نیم گیلا کپڑا فرش پر پھیرنے میں مصروف ہو گئی۔ نعمان نے بھی اس کام میں اس کی مدد کی۔ دونوں اکڑو بیٹھ کر نیم گیلا کپڑا پھیرنے میں مصروف ہو گئے۔ اگر جیل میں کوئی قیدی بیمار ہو جائے یا اسے کسی قسم کا مرض لاحق ہو جائے تو جیل انتظامیہ والے اس کا کیا کرتے ہیں؟ نزہت نے اس دوران دوبارہ سوال کیا۔ نعمان نے ایک نظر نزہت پر ڈالی اور جواب دیا، تمہارے خیال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کو بلانا چاہیے یا مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ نزہت کے یہ تیور دیکھتے ہوئے نعمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ جیل بہت بڑی ہے، ہر طرف پہرے دار موجود ہیں، شاید وہ اس کے ارادے بھانپ گیا تھا۔ پھر وہ بولا، یہاں ایک ڈسپنسری بھی ہے اور ایک ڈاکٹر بھی، ساتھ میں ایک نرس بھی ہے، اور کیا چاہیے مریض قیدی کو؟ تم مجھے غلط مت سمجھو نومی۔ اس مرتبہ نزہت نے ایک ادائے مخصوص کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جھنپ سا گیا۔ اسے عورت ذات کی ان اداؤں پر حیا آتی تھی۔ ابھی تک وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے تنہا زندگی بسر کر رہا تھا
اس کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب وہ ایک عورت کے اتنا نزدیک ہوتے ہوئے اپنے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے قطعی ناآشنا تھا۔ جب نزہت نے اسے ایک ادائے دلربائی کے ساتھ دیکھا اور اس کے اصل نام کے بجائے اسے نومی کہہ کر مخاطب کیا تو اس کے دل کے تار ہل کر رہ گئے۔ میرا نام نعمان ہے، اس نے نزہت کو یاد دلاتے ہوئے کہا، لیکن اسے نزہت کا یوں اسے مخاطب کرنا اچھا لگا تھا۔ لیکن میرے لیے آج سے تم نومی ہو۔ نزہت نے اس کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دنیا تمہیں نعمان کہے گی لیکن میں تمہیں نومی کہہ کر پکاروں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن مجھے یہاں تم سے دل لگی کرنے کی غرض سے بھرتی نہیں کیا گیا۔ اس میں دل لگی والی کیا بات ہے؟ نزہت نے اس کی طرف اسی نگاہ دلربائی کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کسی کو چاہنا بری بات تو نہیں ہے۔ تم مجھے پسند ہو، لیکن تم مجھے پسند نہیں ہو۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے نومی، کسی کو تم چاہنے سے روک نہیں سکتے۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی شجر سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی۔ نزہت نہایت جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی اور نعمان اس کی جانب دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن رہا۔ وہ دانستہ ایسا کر رہا تھا ورنہ وہ خود بھی اس کے لیے اپنے دل میں مقام خاص پیدا کر چکا تھا، لیکن اظہار سے ڈرتا تھا۔ اس نے سارا کام مکمل کر کے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے سلاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر حسب معمول سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کام ختم۔ اس کی بات سن کر پولیس والے نے کوٹھری کا دروازہ کھولا اور انہیں وہاں سے باہر نکال کر دوبارہ کوٹھری کو بند کر دیا اور اگلی کوٹھری کو کھول کر دونوں کو صفائی کی غرض سے اس میں داخل کر کے باہر سے سلاخ دار دروازے پر تالا لگا دیا۔ وہاں 3 قیدی خواتین تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی دیوار کے قریب جا کھڑی ہوئیں۔ یہ بھی جیلر صاحب کی تلقین تھی کہ جوں ہی جیل انتظامیہ کا کوئی فرد کسی کوٹھری میں داخل ہو تو قیدی اس سے دور ہو کر فاصلے پر رہے۔ تم نے اپنے شوہر کو قتل کیوں کیا؟ نعمان نے اس مرتبہ نزہت سے سوال کیا تو وہ ایک لحظہ کے لیے خیالات کی دنیا میں کھو گئی۔ میں نے اگر غلط سوال کیا ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ نعمان نے اپنی ان ملاقاتوں میں پہلی مرتبہ اس کا نام لے کر بات کی تھی۔ اپنا نام نعمان کے منہ سے سن کر اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک پیدا ہوئی۔ یہ ایسی چمک تھی جو کسی فاتح کی آنکھوں میں فتح حاصل کرنے پر پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نعمان بھی اب اپنی ہمت کو مجتمع کرتے اس کی جانب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظروں کے ملن میں چاہت بھرے پوشیدہ پیغامات کی جب ترسیل تکمیل کو پہنچی تو دونوں نے اپنے کام پر نگاہیں ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے سے خسر پھسر کے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ 3 قیدی عورتیں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ان دونوں کی طرف ان عورتوں کا دھیان ویسے بھی نہ تھا۔ وہ شخص اسی قابل تھا کہ اسے دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔